السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ذوالحجہ مہینے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں اور اس میں کرنے والے اعمال کے بارے میں۔ میرا نام ہے محمد عامر انصاری اور چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں قرآن شریف کی سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 کے ساتھ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ جب سے آسمان اور زمین بنائے گئے ہیں تب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں میں ہمیں فساد، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر صحیح بخاری حدیث نمبر 3197 میں ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ تو یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں اور اس کی بہت ہی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے جس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ کسی اور دن کے اعمال افضل نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذوالحجہ مہینہ تو ہے ہی افضل اور حرمت والا، اور اس مہینے کی ابتدائی 10 دن کی اور بھی زیادہ اہمیت ہے، اور اس میں کرنے والے اعمال کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ بہت ہی افضل اعمال ہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں بھی ہمیں حدیث ملتی ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں، اسی لیے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تحلیل، تکبیر اور تحمید بیان کرنی چاہیے۔ تحلیل یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، تکبیر یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہونا، اور تحمید یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہمیں بیان کرنی چاہیے ان مہینوں میں۔ اسی طرح ہمیں اس مہینے کی ایک اور فضیلت ملتی ہے کہ اس مہینے میں ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور جو کہ ہے حدیث سنن ابو داؤد کی 2437، جس میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مبارک ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دن، عشرہ یعنی محرم کا 10ویں دن کا روزہ، اور ہر مہینے کی 3 روزہ ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دن کا روزہ رکھیں، اور اگر 9 دن کا روزہ نہیں ہو پاتا ہے تو کم سے کم 90 دن کا تو روزہ رکھیں ہی، جس کو عرفات کا دن بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی بھی ایک الگ سے فضیلت ہمیں بتائی گئی ہے صحیح مسلم حدیث میں 1162، جس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مجھے امید ہے کہ عرفات کے دن کا روزہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ پچھلے سال کا اور آنے والے سال کا گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کم سے کم 90 دن کا عرفات کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ یہ روزہ صرف ان کے لیے ہے جو حج پہ نہیں گئے ہیں، جو حاجی ہیں، جو حج پہ جاتے ہیں، جو حج پہ گئے ہیں، ان کے لیے 9 ذوالحجہ یعنی عرفات کا دن عید کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اور یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے جامع ترمذی کی حدیث 773 سے، جس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کا دن یعنی کہ 9 ذوالحجہ، یوم نحر یعنی 10 ذوالحجہ، اور یوم تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ، یہ سارے عید کا دن ہے اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ اسی طرح عرفات کے دن کو یوم مینا بھی کہتے ہیں، جو کہ صحیح مسلم 1142 میں بتایا گیا کہ یوم مینا کھانے پینے کا دن ہے، اور اس میں ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ یہ ان کے لیے جو حاجی ہیں، جو حج پہ گئے ہیں، اور جو حج پہ نہیں گئے ان کو 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھنا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ملتی ہے صحیح بخاری میں 1661، جس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے دن تھے، تو صحابہ کو آپس میں اختلاف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے، کنفیوژن کو کلیئر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ منگایا اور دودھ پیا، تو اس سے یہ کلیئر ہو گیا کہ عرفات کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے تھے تو آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ اسی طرح حاجیوں کو عرفات کے دن 9 ذوالحجہ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، اور جو حج پہ نہیں گئے ہیں ان کو روزہ رکھنا ہے، اور اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی ایک اور فضیلت ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہمیں ایک بہت ہی اہم عبادت، جس کو 5 پلرس آف اسلام میں بھی آتا ہے، حج کا کرنا، وہ بھی اسی 9 ذوالحجہ کو یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کرنے کے لیے۔ تو اسی 9 ذوالحجہ کو
حج بھی ہم ادا کرتے ہیں، اور قربانی کا بھی اسی مہینے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، 10 ذوالحجہ کو۔ ہم سبھی جانتے ہیں بہت ہی مشہور اور معروف واقعہ ہے قربانی کا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو وہ بھی اسی ذوالحجہ کے مہینے میں ہی ہمیں حکم دیا کرنے کا۔ اور قربانی کے مسائل پہ میں نے ایک الگ سی ویڈیو بنایا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں دیا رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں ایک آخری حدیث کے ساتھ میں، جو کہ سنن ابو داؤد کی، جس میں ہمیں بتایا گیا کہ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ 2 دن تہوار منا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم 2 دن کیا کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم 2 دن تہوار مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہت ہی افضل 2 دن دیے ہیں۔ پھر آگے کہا عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو ہمیں چاہیے کہ عید الاضحیٰ کو کوئی روزہ نہیں رکھے اور ہمیں کھانے پینے کا، تہوار منانے کا دن ہے یہ۔ اسی طرح میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔